بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو سنانے والے ہیں ڈاکٹر اسما بامیلا کے قبول اسلام کی داستان۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت سے سرفراز فرمایا۔ اسلام وہ مثالی دین ہے جس نے عورت کو پاک دامنی اور شرافت کی چادر میں ڈھانپ رکھا ہے، اور عورت کی حفاظت جس طرح بھی ہو سکتی ہے، چاہے یہ نوخیزی کا وہ زمانہ ہو جس میں خواہشات اور شہوات وہ جذبات کا ایک طوفان بلاخیز سینے میں موجزن ہوتا ہے، اور عورت تمام لوگوں کی خواہش ہوتی ہے، یا بڑھاپے کا زمانہ ہو جب ہر طرح کی خواہش سے انسان خالی ہوتا ہے۔ اسلام نے اس کی حفاظت کی ہے۔ اطمینان و سکون حاصل کرنے کے ساتھ اس مثالی دین نے مجھے نفسیاتی و معاشراتی طور پر بھی محفوظ مقام عطا کیا ہے۔ ان کلمات کا اظہار امریکہ کی ماہر ڈاکٹر اسما بامیلا نے اخبار الاسلام کے مدیر سے ایک انٹرویو میں اپنے قبول اسلام کے واقعے پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا۔ انہوں نے ان اسباب پر بھی روشنی ڈالی جن کی وجہ سے انہوں نے اپنے خاندان اور معاشرے کے چیلنج کا مقابلہ کیا، اور مغربی و امریکی میڈیا میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بہت کچھ سننے اور دیکھنے کے باوجود انہوں نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا۔ جب ان سے پہلا سوال پوچھا گیا کہ آپ اسلام سے کیسے واقف ہوئیں، آپ دوسری امریکی عورتوں کی طرح اطمینان بخش زندگی گزار رہی تھی، اور آپ کے شوہر کو سماجی اور نفسیاتی کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا، پھر کس چیز نے آپ کو دین اسلام قبول کرنے پر آمادہ کیا؟ اس کے جواب میں ڈاکٹر اسما بامیلا کہتی ہیں، اسلام سے واقف ہونے یا پھر مذہب کو چھوڑ کر کسی دوسرے دین کی تلاش و جستجو کے لیے کسی پریشانی میں مبتلا ہونا ضروری نہیں۔ انسان جب بھی بہت زیادہ غور و فکر کرتا ہے تو صحیح فکر اس کے ایسے وصف کی رہنمائی کرتی ہے جو اس کی زندگی میں اس کے لیے مثالی ثابت ہو۔ ہمارے ارد گرد کائنات میں بہت سے ایسے مظاہر ہیں جو انسان کے بعض ان پر اسرار اور خفیہ قوتوں کے بارے میں اس پر کنٹرول کر رہے ہیں اور اس کا نظام چلا رہے ہیں، اور ان پر غور و فکر کی تحریک پیدا کرتے ہیں۔ ایسا انسان جو عقل رکھتا ہو اور اپنے مذہب کے سلسلے میں متعصب نہ ہو، وہ حق کی تلاش و جستجو کرتا ہے۔ جہاں تک میرا تعلق ہے، میں امریکی عورتوں کی طرح تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ تہذیب و ثقافت سے بھی آشنا ہوں۔ میرے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ غور و فکر کا دامن پکڑنے کے ساتھ ساتھ تلاش جستجو اور مطالعے سے بھی اپنے آپ کو آراستہ کروں۔ اسی غور و فکر اور تلاش و جستجو سے اسلام کے بارے میں صحیح معلومات میسر آئی تو میں نے امریکہ میں پائی جانے والی بعض انگریزی کتابوں سے اسلام کا مطالعہ شروع کیا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ ہوا کہ میں امریکی شوہر سے علیحدگی اختیار کر لوں۔ جب میں نے مسلمان عورتوں کے حقوق کے بارے میں پڑھا تو اس وقت اسلام سے میری دلچسپی بہت بڑھ گئی، اور میں نے قاہرہ میں اپنے قبول اسلام کا اعلان کر دیا، اور ایک مصری انجینئر سے جن کے ساتھ اب مقیم ہوں شادی کر لی۔ مسلمان شوہر اور امریکہ کے غیر مسلم شوہر میں فرق کا علم مجھے شادی کے بعد ہوا۔ مسلمان شوہر اپنی بیوی کی خاطر ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار رہتا ہے، اور ہر قسم کے ذلت آمیز اسباب و ماحول سے اسے محفوظ رکھتا ہے۔ اس کے برعکس غیر مسلم شوہر اپنی بیوی سے بزنس کے اصول پر منافع کے تبادلے کا معاملہ کرتا ہے۔ یورپ کے شخص کی نظر میں شادی ایک ایسی شراکت ہے جو مصالح اور منافع کے بدل پر انجام پذیر ہوتی ہے، اور بیوی اس کی نظر میں محض ایک سامان کی حیثیت رکھتی ہے، اور اسے بھی خاندان کی آمدنی کا ایک ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ جہاں تک اسلام کا تعلق ہے، اس دنیا میں شادی کا مقصد آپس میں محبت اور ہمدردی ہے۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ زوجین کے ایک دوسرے کے معاون بننے کے ساتھ ساتھ آپس میں ایک دوسرے کے لیے قربانی کا جذبہ رکھیں۔ یہی وجہ ہے کہ تحفظ، امن و سلامتی کے تمام وسائل کو اسلام میں حاصل ہو جاتے ہیں۔ دوسرا سوال جب ان سے پوچھا گیا کہ امریکی شوہر سے آپ کو جو پریشانیاں لاحق تھیں، کیا یہی آپ کے قبول اسلام کا سبب بنی یا اس کے کچھ اور بھی اسباب ہیں؟ ڈاکٹر بامیلا نے کہا ہے کہ امریکی شوہر سے مجھے جو پریشانیاں لاحق ہوئیں اور جس کا تجربہ ہوا، صرف وہی اسلام سے واقفیت حاصل کرنے کا بنیادی سبب نہیں بنا، لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ اسلام سے واقفیت حاصل کرنے کا یہ بھی ایک سبب تھا۔
جہاں تک امریکہ اور مغربی عورتوں کا تعلق ہے، اس کو نہ معاشرتی اطمینان حاصل ہے اور نہ ہی وہ نفسیاتی اعتبار سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتی ہیں، کیونکہ وہ مادیت پرستی اور نفع اندوزی اور اقتصادی نظام کے تحت زندگی گزارتی ہے۔ یہ اصول زوجین کے پاک رشتے میں بھی کار فرما رہتا ہے۔ دوسری جانب زوال پذیر اقدار کا ایسا سیل رواں ہے جس نے پوری یورپی معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور اس میں اکثر عورتوں کو قربانی کا بکرا بننا پڑتا ہے، اور عورت ہی کو تنہا اس کی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ جب شوہر اپنی بیوی کی پوری طرح حفاظت نہیں کرتا تو اس کی بیوی اپنی حفاظت کی خاطر کسی دوسرے شخص سے تعلق قائم کر لیتی ہے، لیکن اس کے شوہر کو نہ اس کی پرواہ ہوتی ہے اور نہ وہ اپنی بیوی کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، اور نہ اس کے مردانہ احساسات حرکت میں آتے ہیں، بلکہ وہ اس حرکت کے ذریعے سے حضور تلاش کر کے اپنے راحت و آرام کے لیے کسی ایسی عورت کو جو کسی دوسرے شخص کی بیوی ہوتی ہے تلاش کر لیتا ہے۔ یہی وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے یورپی عورت وہ حفظ و امان جو ایک مسلمان عورت کو حاصل ہے محسوس ہی نہیں کر سکتی۔ میں دونوں تجربوں سے گزر چکی ہوں۔ غیر مسلم عورت خاص طور پر مغربی معاشرے میں جو کچھ محسوس کرتی ہیں اور مسلمان عورت نفسیاتی اور معاشرتی اعتبار سے جو اطمینان و سکون اور حفظ و امان محسوس کرتی ہے، میں نے اس کا فرق نمایاں طور پر دیکھا ہے۔ جب ان سے اور ایک سوال پوچھا گیا کہ امریکی اور مغربی معاشرے میں مسلمان عورتوں کی جو تصویر کشی کی گئی ہے اور ذرائع ابلاغ اور ثقافتی حلقوں نے جس طرح مسلمان عورتوں کو پیش کیا ہے، آپ کی گفتگو سے اسے الگ نوعیت کی معلوم ہوتی ہے۔ مغربی معاشرہ اور مغربی ذرائع ابلاغ جب عورت کے سلسلے میں گفتگو کرتے ہیں تو یورپی عورت کو ایسی مثال اور قابل تقلید عورت کی شکل میں پیش کرتے ہیں جو آزادی اور اطمینان کی زندگی گزار رہی ہوتی ہے، اور مسلمان عورت کو نہایت ہی پسماندہ اور مظلوم بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ آپ کے نزدیک اس کے کیا اسباب ہیں اور ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ ڈاکٹر بابیلا نے کہا، یہ ایک فطری بات ہے۔ یورپ میں لوگ اسلام کو آخری دین نہیں مانتے، عیسائی مذہب کو مانتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ وہ اسلام سے جنگ کرتے ہیں۔ امریکی اور مغربی ذرائع ابلاغ جو کچھ شائع کرتے ہیں وہ اس کے ذریعے سے اسلام کا چہرہ مسخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا بڑا سبب ذرائع ابلاغ پر صہیونیوں کا قبضہ اور صہیونیوں کو اسلام سے منسوب ہر چیز سے نفرت ہے، اور اسلام کے بارے میں ان کے دلوں میں کینہ ہی کینہ ہے۔ اور مغربی ذرائع ابلاغ اور مغربی تعلیم یافتہ حلقے مسلمان عورتوں کی جو منفی تصویر پیش کرتے ہیں، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ جہاں تک یورپی عورت کا تعلق ہے، جیسا کہ میں عرض کر چکی ہوں کہ اسے پریشانیوں کا سامنا ہے، اور اسے جوانی بعد ازاں جسمانی اور نفسیاتی بڑھوتری کے مرحلے میں اپنے خاندان میں آزادی کی غلط تطبیق کے نتیجے میں مختلف قسم کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پھر اپنے شوہر کی طرف سے بھی پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں جو بعد میں ذوق کوب تک کرتا ہے، اس پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ بہت آگے نکل جاتا ہے، جہالت اور وحشت کے بعد غیر انسانی رویہ اپناتا ہے، حالانکہ اس کی بیوی ایک عورت کی طرح اس کی تمام خواہشات پوری کرتی ہے۔ جس آزادی کی بات یورپ میں کی جاتی ہے وہ عریانیت کی اور ناجائز جنسی تعلقات کی آزادی ہے، اور اس سماجی نظام میں جس میں ازواجی زندگی میں عورت کی ضیافت کا احترام کیا جاتا ہو اور اس کے لیے پورے وسائل فراہم کیے جاتے ہوں، سماجی استحکام کیسے ممکن ہے، اور یہ عورت بچوں اور جوانوں کی نگاہ میں نمونہ کیسے بن سکتی ہے؟ مغربی اور امریکی میڈیا اسلام اور اس میں عورت پر ظلم کے بارے میں جو خبریں بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے، اس نے مجھے بہت متاثر کیا، اور میرے ذہن میں ہمیشہ یہ سوال اٹھتا تھا کہ اگر اسلام کی یہی تصویر ہے تو عرب اور اسلامی ملکوں میں عورت کو ہم مغربی عورتوں سے زیادہ مطمئن اور پرسکون کیوں دیکھتے ہیں؟ شوہر کے کسی دوسرے ملک چلے جانے یا اس سے الگ رہنے کی صورت میں عورت کی اس کی اولاد کی تربیت کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر لے کر کیوں اپنی قربانی پیش کرتی ہے؟ اور ایک وجہ یہ ہے کہ امریکہ میں اور یورپی عورتوں کی بنسبت مسلمان عورتوں میں جرائم کی شرح بہت کم ہے، اور مسلمان عورت کیوں ذہنی اور نفسیاتی امراض کے ساتھ جوڑوں کے امراض کی شکایت نہیں کرتی، جبکہ یہ مرض مغربی معاشرے میں خطرناک حد تک فروغ پا رہا ہے؟ اس قسم کے سوالات میرے ذہن میں اکثر اٹھتے رہتے۔ میں عورت کے حوالے سے اسلامی ظلم کے پروپیگنڈا سنتی رہتی، مگر جس وقت
میں نے اسلام کا غیر جانبدارانہ اور موضوعی مطالعہ کیا تو معلوم ہوا کہ مغرب میں اسلام پر کتنا بڑا ظلم کیا جا رہا ہے اور صہیونی ذرائع ابلاغ اس کو کس بھونڈے انداز میں مسخ کر کے پیش کر رہے ہیں۔ اسلام کی تصویر بگاڑنے اور عام لوگوں کو گمراہ کرنے کے جو امریکی حربے ہیں اور جن کا آپ ذکر کر رہی ہیں، ان کی موجودگی میں مغربی یا امریکی عورت کس طرح اسلام تک رہنمائی حاصل کر سکتی ہیں؟ اس کے جواب میں ڈاکٹر باملا نے کہا، اسلام کے خلاف یورپ کی جو من گھڑت پروپیگنڈا مہم جاری ہے، اس نے مغربی معاشرے کو جتنا متاثر کیا ہے، اسے ہمیں کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ صحافتی ذرائع اس کا ایک معاشرے کی اکثریت کے دل و دماغ پر قبضہ ہے، خاص طور پر نوجوان طبقہ جس پر تہذیب و ثقافت کے سدھارنے اور مطلوبہ معلومات حاصل کرنے میں اعتماد کیا جاتا ہے، وہ پوری طرح سے میڈیا کے چنگل میں پھنس چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس ملک کے باشندوں کو اسلام کی صحیح صورتحال واقف کرانے کے لیے سلسلے میں پہلے سے پر امید ہونا ممکن ہے، بلکہ یہ بہت محال ہے، جس کے لیے سخت محنت اور زبردست پرتاثر صحافتی وسائل پر قادر ہونا ضروری ہے، اور میڈیا کے ایسے وسائل ہونا چاہیے جو ہر قسم کی رکاوٹیں ختم کرنے اور یورپی و امریکی گھروں کے اندر داخل ہو کر اس کے بابوں کے لیے اسلام کی طرف موڑنے میں جو چیز معاون ہو سکتی ہے۔ الحمدللہ مسلمان اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو دولت اور مادی وسائل عطا کیے ہیں وہ یہودیوں کو حاصل نہیں، لیکن مشکل یہ ہے کہ زیادہ تر مسلمان سرمایہ دار اپنا سرمایہ دین کے دفاع میں نہیں لگاتے اور نہ ہی اپنے معاشرے کی اصلاح کے لیے سرمایہ کرتے ہیں۔ اس طرح یورپی زمانوں میں اسلامی ثقافت پر کتابوں کی اشاعت کا انتظام ہونا چاہیے، اور ان کتابوں کی تیاری کا کام کسی اعتدال پسند اسلامی تنظیم کی زیر نگرانی ہونا چاہیے، مگر یہ کام ان ملکوں میں رہنے والوں پر چھوڑ دیا گیا تو وہ اسے انجام نہیں دے پائیں گے اور نہ ہی وہ صحیح اسلام کی ترجمانی کر سکیں گے، کیونکہ یورپ میں مسلمان ایک حالت میں نہیں ہیں۔ میں نے امریکہ میں شائع ہونے والے بہت سی کتابوں کا مطالعہ کیا تو جو مجھے معلوم ہوا کہ وہ دین اسلام کی غلط ترجمانی کر رہے ہیں۔ بیشتر کتابیں اسلام سے دور لے جانے والی ہیں۔ اگر میں اسلام سے پہلے سے پوری طرح آگاہی حاصل نہ کر چکی ہوتی تو میں ان کتابوں کی وجہ سے اسلام سے بدگمان ہو جاتی۔ مصری اور بعض دوسرے اسلامی ملکوں میں آپ کی قیام رہا، اس دوران میں آپ نے مسلمان عورتوں کی جو حالت دیکھی، اس پر آپ کیا تبصرہ کریں گی؟ ڈاکٹر باملا نے بتایا کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے میرے ذہن میں مسلمان عورت کی تصویر یہ تھی، وہ انتہائی پسماندہ ہوتی ہے، خادمہ کی حیثیت سے شوہر کی خواہشات پوری کرنے اور گھر کے کام انجام دینے کے سوا زندگی میں اس کا کوئی اور کردار نہیں، اور یورپ میں لوگوں کے ذہن میں مسلمان عورتوں کی یہی تصویر ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ امریکہ اور یورپ میڈیا نے مسلمان عورت کی یہی تصویر کشی کی ہے۔ میڈیا بعض ایسے متشدد علماء کی آراء کو نقل کرتا ہے جو کہ عورت کی آواز کو بھی دوسروں کی سماعت تک پہنچنے کے حوالے سے حرام قرار دیتے ہیں، لیکن مصر میں رہنے اور بعض اسلامی ملکوں میں معتدد عورتوں سے ملاقاتیں کرنے کے بعد میں اصل صورتحال سراسر برعکس دیکھتی ہوں۔ زندگی کے ہر میدان میں مسلمان عورتوں کا بہت زیادہ عمل دخل ہے اور مسلم ملکوں میں اسے ممتاز مقام حاصل ہے۔ عورتوں میں ماہرین فن بھی یہی ہیں، زندگی کے بعض شعبوں میں انہیں مردوں پر سبقت حاصل ہے، مختلف امور میں ان کی رائے اور فکر کو اہمیت حاصل ہے، ان کی تجاویز اور آراء زندگی کے تمام معاملات میں شامل رہتی ہیں۔ صحافی نے جب ان سے پوچھا کہ آپ مسلمان عورتوں کے معاشرتی کردار کے لیے اصلاحات تجویز کریں گی، جس کے جواب میں ڈاکٹر باملا نے کہا، میرے خیال میں مسلمان عورت کو تعلیمی میدان میں اور زیادہ متحرک اور فعال کردار اپنانا چاہیے، کیونکہ مردوں کے مقابلے میں عورتوں میں تعلیم کا رجحان کم ہے اور یہ صورتحال شرکت میں اثر انداز ہوتی ہے۔ ملک کی ترقی میں عورت کا کردار مثبت پہلو رکھتا ہے۔ جس معاشرے میں وہ اپنی زندگی گزارتی ہے، اس میں شوہر کے ساتھ تعلقات اور بچوں کی تربیت کے سلسلے میں بھی اس کا انتہائی اہم کردار ہے۔ اس بنا پر مسلمان عورت کی تعلیم کا زیادہ اہتمام لازم ہے۔ یہ تمام گھر کی چار دیواری کے اندر رہ کر ہی کر لیا جائے۔ مصر میں ایسے خاندانوں کو جانتی ہوں جن کو خاندان کے سربراہ کے باہر رہ کر کام کرنے اور گھر سے غیر حاضر رہنے کی وجہ سے بہت سی مشکلات اور پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں۔ مردوں نے گھر کی تمام ذمہ داریوں کے ساتھ بچوں کی پرورش کے لیے بھی وقت نکالنا پڑتا ہے۔
بچوں کے مسائل بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ بہت سی وجہ دیکھنے میں آئی ہے جن کی بنا پر عورت گھر سے باہر تو ناکام ہے، گھر کی ذمہ داریاں بھی اکیلی انجام نہیں دے پا رہی ہیں۔ عورت کو علمی اور ثقافتی میدان میں مردوں کے مساوی حیثیت حاصل ہے، اسے کوئی بھی علم مخفی نہیں رہنا چاہیے۔ مسلم عورت کے کردار اور عمل کے بہت سے میدان میں عورت مربی بھی بن سکتی ہے، اس میں معلم بننے کی بھرپور صلاحیت ہے، وہ کامیاب داعی اسلام کا کام بھی انجام دے سکتی ہے، طب، تجارت، تمام میدانوں میں کام کر سکتی ہے۔ جہنم سے جنت میں آ گئی ہوں، دنیا میں ہی جنت مل گئی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔